تو والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہو، کبھی ان کی بد دعا نہ لی جائے، ورنہ ان کی بد دعا فوراً سامنے آتی ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص کی اہلیہ نے اس سے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس وقت رہوں گی جب تم اپنی والدہ کو چھوڑ دو۔ اس نے پہلے کہا میں اپنی والدہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ بات میں ان کی اہلیہ اس سے ناراض ہو جاتی اور میکے چلی جاتی۔ ایک دفعہ یہ ان کو منا کے واپس لائے تو اس نے کہا میں اب تو واپس آتی ہوں، لیکن اب دوبارہ میں اگر مجھے کوئی تکلیف تمہاری ماں سے پہنچی تو میں واپس نہیں آؤں گی۔ اب ایک دفعہ واپس آئی اور یہ سمجھاتا رہا کہ میری بوڑھی والدہ ہے، اس کی خدمت کرو، لیکن یہ پھر بھی بات میں ان سے جھگڑا کر دیتی۔ دوبارہ میکے چلی گئی۔ اب اس نے کہا میں اس شرط پہ واپس آؤں گی جب تم اپنی ماں کو قتل کرو گے۔ تو یہ بدبخت بھی اس ارادے پر آمادہ ہو ہی گیا۔ اس نے کہا تم واپس آؤ، میں اپنی ماں کو قتل کروں گا۔ بیوی کے کہنے پر اس گناہ کبیرہ کے لیے تیار ہو گیا۔ جب گھر والی اس کی آئی تو اپنی ماں سے کہنے لگا کہ میں جنگل میں گھاس کاٹنے جاتا ہوں، لیکن وہ گھاس اٹھانا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، تو تم میرے ساتھ جاؤ تاکہ گھاس اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھ دو۔ ماں اس کے ساتھ گئی۔ ماں سمجھی واقعی بیٹے کو ضرورت ہوگی، بیٹا اٹھا نہیں سکتا ہوگا، ماں کا دل تو ماں کا دل ہے۔ ماں گئی جب جنگل میں ان کے ساتھ، اس نے کچھ گھاس اٹھایا اور اچانک ہی کلہاڑی لی اور اپنی والدہ کے سر پہ جب وار کرنے لگا تو والدہ کی جو نگاہ پڑ گئی یہ تو مجھے قتل کر رہا ہے، تو ماں فوراً وہاں سے بھاگی، آبادی کی طرف آنے لگی۔ اللہ کا کرنا کہ زمین نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا اور اس کے ہاتھوں سے کلہاڑی نیچے گر گئی۔ اب یہ ماں کو آواز دیتا تھا مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، لیکن ماں بد دعا دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی کہ اے اللہ تو اس کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اب زمین اس کو اپنے اندر پکڑتی گئی، زمین اس کو اپنے اندر نگلتی گئی، یہاں تک کہ پہلے ٹخنوں تک گیا، پھر گھٹنوں تک گیا اور پھر زمین میں ناف تک پہنچ گیا، اور یہ چیختا چلاتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے، پہلوان بھی آ گئے، دو آدمی ہاتھ کا سہارا دے کر کھینچتے ہیں، لیکن کون اللہ کی طاقت کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی اسے نہ کھینچ سکا۔ آخر کار یہ شخص والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے زندہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو اس واقعے کے اندر بہت بڑا عبرت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس شخص کو زندہ زمین میں دھنسا دیا۔ تو والدین حیات ہوں تو ان کی دعائیں لی جائیں اور ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اسی کتاب میں ایک اور واقعہ بھی ذکر ہے کہ ایک نوجوان اپنی اہلیہ کی طرفداری کرنے لگا اور اپنی بوڑھی والدہ کو غصہ کرنے لگا۔ تو والدہ نے غصے میں بد دعا دے دی کہ تو کل کا دن نہ دیکھے۔ یہ شخص صبح نوکری کے لیے گھر سے نکلا، جیسے ہی نکلا کچھ آگے گیا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں پہ مر گیا۔ تو ماں نے جو بد دعا کی تھی کہ تم کل کا دن نہ دیکھ سکو، تو دن کے آغاز ہی میں بد دعا پوری ہوئی اور ایکسیڈنٹ کے دوران یہ شخص مارا گیا۔ تو والدین کی بد دعا ایسی تیر بہدف ہے، تو اگر حیات ہیں تو ان سے دعائیں لی جائیں، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ایصال ثواب کریں۔ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ نے خزینہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور ایک کتاب ہے انمول واقعات، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ڈاکٹر نور محمد ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ واقعات سنائے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے وارڈ میں ایک نوجوان لایا گیا۔ وہ نوجوان میرے وارڈ میں رہا، لیکن وہ ایسا چیختا چلاتا تھا کہ سب وارڈ والے تنگ آ جاتے تھے۔ اس کی زبان باہر آ جاتی تھی، چہرہ زرد ہو جاتا تھا، آواز کتے کی مانند ہوتی تھی۔ وارڈ والے جب تنگ آئے تو اس کو دوسرے وارڈ میں منتقل کیا، دوسرے سے تیسرے میں کیا، لیکن اس کا بھونکنا ختم نہ ہوا۔ آخر کار اس کو ایک زمیندوز وارڈ میں لے کر گئے، لیکن پھر بھی اس کا چیخنا چلانا اسی طرح رہا۔ تو اس کے والد نے ڈاکٹر نور محمد سے کہا اسے زہر کا انجیکشن لگا کے مار دو۔
انہوں نے کہا یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہسپتال اس لیے نہیں بنے کہ کسی کو موت کی نیند سلایا جائے، یہ تو اس لیے بنے ہیں تاکہ لوگوں کی جان بچائی جائے۔ آخر اس نے پوچھا اس نے کون سا گناہ کیا کہ جو اللہ کی پکڑ میں آ گیا؟ تو اس کے والد نے روتے ہوئے کہا یہ وہ بدبخت تھا جو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا۔ اپنی ماں کو مارتا تھا تو یہ ماں کی بد دعا کا اثر تھا۔ ماں نے بد دعا دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے کتے کی مانند کر دے کہ تو بھونکتا رہے، موت مانگے اور تیرے اوپر موت نہ آئے۔ تو جو ماں نے بد دعا کی وہ تیر بہدف ہو کر سامنے آ گئی۔ اس لیے والدین حیات ہیں تو والدین کی دعائیں لینی چاہیے، کبھی والدین کی بد دعا نہ لی جائے۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں ایک واقعہ ہے، یہ وہ واقعات ہیں جو آج کے دور کے ہیں، بہت پرانے نہیں، آج سے چند سال پہلوں کے، کہ اللہ تعالیٰ آج کے دور میں بھی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کی گرفت میں لے آتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ چند نوجوان بتلاتے ہیں، ہم ایک جگہ کالج میں پڑھتے تھے تو وہاں قریب میں ایک قبرستان تھا، تو ہم نے یہ بات سنی کہ قبرستان میں ایک قبر والے پر عذاب ہے اور وہ قبر مسلسل ہلتی ہے اور عذاب کی آواز اور اس میت کا چیخنا اور چلانا باہر بھی سنائی دیتا ہے۔ جب ہم نے یہ بات سنی تو وہ نوجوان کہتے ہیں ہم بھی اس قبر کے پاس گئے، ہم نے بھی دیکھا واقعی قبر کی جگہ پر لرزہ طاری تھا اور اندر سے ایک شخص کے چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی جیسے وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو۔ تو ارد گرد چند لوگ کھڑے تھے، وہ دوسروں کو پیچھے کرتے تھے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ اس کے رشتہ دار ہیں کہ جو قبر کے قریب جانے سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں۔ آئے دن وہاں پہ لوگوں کا ازدحام بڑھتا گیا کہ معلوم نہیں یہ کس گناہ میں مبتلا ہے کہ اللہ کی گرفت میں آ چکا ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں ہم نے سوچا اس کے گھر سے جا کر اطلاع لیں کہ اس نے کون سا گناہ کیا کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ وہ نوجوان ان کے گھر گئے اور ان کی والدہ سے ملے اور والدہ سے کہا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے آخر کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ کے عذاب میں آیا ہے؟ تو ماں نے روتے ہوئے کہا یہ بیٹا بدبخت تھا، یہ میرے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، جو بات میں کہوں الٹا مجھے جواب دیتا، میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا تھا، اس نے مجھے بہت رنجیدہ اور پریشان کیا، تو میں نے اس کو بد دعا دی ہے اور یہ اس عذاب کی پکڑ میں۔ ان نوجوانوں نے کہا اماں جان آپ تو ماں ہو، ماں کا دل تو بڑا نرم ہوتا ہے، تو آپ اپنے اس بیٹے کو معاف کر دو، کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے، خاص و عام یہاں جمع ہیں۔ تو ماں نے کہا نہیں میں اسے معاف نہیں کرتی۔ اب یہ نوجوان کہتے ہم اس بوڑھی ماں کو لے کر اس کے قبر تک گئے، ہم نے کہا تم خود اپنی آنکھوں سے ذرا مشاہدہ کرو، دیکھو تمہارا لخت جگر کس سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ جب یہ ماں قریب گئی تو واقعی قبر پہ لرزہ طاری تھا، چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی، ماں تو آخر ماں تھی۔ تو ماں نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی ماں نے معاف کیا بس قبر پہ لرزہ ختم ہو گیا، چیخنا چلانا بند ہو گیا۔ یہ نوجوان کہتے ہیں ہم نے نعرہ تکبیر لگایا، ہم سب خوش ہو گئے کہ اس کے عذاب میں کمی آ گئی۔ تو دیکھیے اس واقعے میں کتنا عبرت کا سامان ہے کہ یہ والدہ کا نافرمان تھا تو اللہ نے دنیا میں گرفت کر دی اور عذاب قبر میں مبتلا کر دیا۔ تو جن کے والدین حیات ہیں وہ قدردانی کریں، ان کی دعائیں لیں، اور جن کے جا چکے ہیں وہ ایصال ثواب کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔